معاملہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے، اور یہ اعتراف اس بنیاد پہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا فرائیڈے کا شو ہوا تھا اس کے اندر ہم نے کس طرح سے بتایا تھا کہ پاکستان کے ایفرٹس اپنی جگہ موجود ہیں۔ 16 مئی آنورڈ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر محسن نقوی صاحب موجود تھے، پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل وہاں پر ایران گئے اور وہاں پر اعلیٰ ترین شخصیات سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کے دورہ تہران نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، کلیدی کردار ادا کیا، ایسا بتانا ہے سی بی ایس نیوز کا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا اس کی جانب سے کہ صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ اب یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کاوشیں شروع دن سے رہیں، اور وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ فروری کے اوائل میں نیتن یاہو کی جانب سے جس طریقے سے امریکہ کو ایک پلان ہارڈ سیل کیا گیا تھا، اس کے بعد سے پھر مارچ میں سچویشن یہاں تک آن پہنچی تھی کہ یہ جو عرب ممالک تھے یہ ریٹیلیٹ کرنے کو تیار تھے، تو وہاں پر بھی پاکستان نے سٹیپ ان کیا۔ پھر جب پہلی دفعہ اپریل میں جا کے سیز فائر ہوا تو اس وقت سے لے کے بھی پاکستان جنگ کو دوبارہ شروع ہونے سے روکتا رہا۔ ایک غیر معروف قسم کا ایک کوٹ جو ٹرمپ کی جانب سے دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ میں تہذیب مٹانے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی پاکستان نے سٹیپ ان کیا اور جس طریقے سے سارے معاملے کو روکا تو وہ اپنی جگہ ستائش کا مستحق ہے۔ پھر جس طرح ان فریقین کو 47 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ٹاکس کی صورت میں آمنے سامنے لا کر بٹھایا، وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں جب جی ایس سی پی او ہوا تھا تب بھی وہ ممالک ایک ساتھ اس طرح سے نہیں بیٹھ پائے تھے جو پاکستان نے ممکن کر دکھایا۔ تو پاکستان کے ایفرٹس اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کو ظاہر ہے کہ سراہا جانا چاہیے، اور دنیا اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹروتھ سوشل پر نیا بیان سامنے آیا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلسل خاصے ایکٹیو رہتے ہیں اور ایک بیان دوسرے بیان سے اکثر مختلف بھی ہوتا ہے۔ اب وہ بیان ذرا سا میں آپ کے گوش گزار کر لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نیگوسیشنز ود دی اسلامک ریپبلک آف ایران آر پروسیڈنگ نائسلی. It will only be a great deal for all or no deal at all. Back to the battlefront and shooting, but bigger and stronger than ever before. And nobody wants that. During my discussions on Saturday with President Mohammed bin Salman Al Saud of Saudi Arabia, Mohammed bin Zayed Al Nahyan of the United Arab Emirates, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نام گنواتے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ترکی کے صدر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ I stated that after all the work done by the United States to try to pull this very complex puzzle together, it should be mandatory that all of these countries at a minimum simultaneously sign on to the Abraham Accords. Those countries discussed are Saudi Arabia, the UAE, already a member, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain, already a member. It may be possible that one or two have a reason for not doing so, and that will be accepted. But most should be ready, willing and able to make this a settlement with Iran a far more historic event than it would otherwise be. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ the Abraham Accords have proven to be for the countries involved ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، آگے ڈیٹیلز بتاتے جا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کہ اگلا پیج نہیں پڑھ رہا بھائی، بہت لمبے انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو انہوں نے نئی جو اس کے اندر جو چیز اٹیچ کی ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے پہلے بھی انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا، اور لنزے گرام نے اس پہ اوپر بڑا ان کو ستائش بھی دی تھی، اس کا بھی تذکرہ ہم آگے چل کے کریں گے۔ خاور گمت صاحب، لیٹس سٹارٹ فرام دیٹ۔ سی بی ایس کی جانب سے تو جو کہا جا رہا ہے، لیکن میں نے اپنے ابتدائیے میں یہ مینشن کیا کہ پاکستان نے وہ پلان جو نیتن یاہو کی جانب سے امریکہ کو بیچ دیا گیا تھا اور وہ ان کے گلے پڑ گیا تھا، پھر ہمیں اپروچ کیا گیا تھا کہ جی آپ آ کے میڈیشن کروائیں، اور پاکستان نے ان فریقین کو 47 سال بعد آمنے سامنے لا کر بٹھا دیا جو اس سے پہلے ممکن نہیں ہوا تھا۔ اب فیلڈ مارشل صاحب کے کردار کو دنیا سراہ رہی ہے، اور یہ جو ایونٹ ہوا تھا جب فیلڈ مارشل وہاں پر گئے تھے تو ہم یہ اس کے بعد اینٹیسپیٹ یہ کر رہے تھے کہ اب جو وقت آ گیا کس کا، سیلیبریشنز کا۔ دیکھیں، میں اوور دا ویکینڈ تو یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ منڈے کو جب پروگرام کریں گے تو وہاں پہ ہم کوئی مٹھائی کا ایک ٹوکرا یہاں پہ رکھیں گے اور ہم ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے 4 سال سے اس پروگرام کا میں حصہ ہوں کہ ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر اتنے زیادہ پروگرام ہم نے کیے ہوں۔ ہاں جی، اور کنٹینیوسلی چونکہ بڑا واقعہ ہے پوری دنیا کے سامنے، اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور لگاتار بات ہو رہی ہے، نہ صرف ہم کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر
مطلب کالم لکھے جا رہے ہیں, تبصرے ہو رہے ہیں, اور پاکستان کا جو کردار ہے, پاکستان نے جس طرح امریکہ اور ایران کو 47-48 ایئرس کے بعد فیس ٹو فیس بٹھایا, میں آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں اس ایشو کے حوالے سے کہ پاکستان نے اپنی بساط سے بڑھ کے یہ ذمہ داری لی, اور الحمدللہ اس کو بڑے ہی اچھے انداز سے کامیابی سے ہمکنار کیا. مطلب دونوں طرف کو بٹھا دینا آمنے سامنے. آپ کو یاد ہوگا جب 8 اپریل کو ایران اور امریکہ کے ڈیلیگیشنز فیس ٹو فیس بیٹھے تھے, جے ڈی وینس اور کالباف اسپیکر جو تھے ایران کے, تو ایک لحاظ سے ہمارا کام ختم ہو گیا تھا کہ بھیا پارٹیز بیٹھ گئی ہیں, اپنا فیصلہ کر رہے ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہے. جو بھی وہاں پہ سبوتاج ہوا اسرائیلیوں نے کیا, خود جے ڈی وینس کا دماغ خراب ہوا, یا پھر وہاں سے پیچھے سے کال آ گئی, وہ دیٹ از بیسائڈز دا پوائنٹ. پھر کنٹینیوسلی معاملہ چلتا رہا, پھر سیز فائر, اور پاکستان پھر آگے بڑھ کے. ظاہر ہے جب ہم ایران کے پاس بار بار جاتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر ایران کی طرف سے ظاہر ہے ایک جسے کہتے ہیں نا وہ احسان ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر کھولی اسٹریٹ آف ہرموز اور اس کے بعد ہمارے اوپر بلاکڈ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود وہ ہماری بات سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی بھی اگر ہم وہ شارٹ سنا سکیں جس میں وہ کہہ رہی ہے کوئی خاتون کے پاکستان از دا اونلی کنٹری جس کے اوپر دونوں اطراف جو دونوں فریقین ہیں وہ اعتبار کرتے ہیں. سو سب سے بڑھ کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ہمارے, جو سی ڈی ایف ہیں, ان کا کردار اس لیے بھی بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب تمام اطراف سے خطرہ کہ جی ایرانین جو ڈیلیگیشن آیا تھا ان کے جو لوگ خود کہتے ہیں جب ہم واپس جا رہے تھے تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں واپس لینڈ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ اسرائیلیز ان کا جو سارا ریڈار سسٹم, پاکستان میڈ دیٹ پاسبل, اور پاکستان دیٹ میڈ پاسبل. اور اس کے بعد پھر فرسٹ ٹائم جو ہمارے چیف کا وہاں پہ جانا, میرے خیال میں ہم نے بہت بڑا رسک لیا تھا, اور اس میں ہماری اس کے اوپر تعریف بنتی ہے. تو اب دنیا تو ہمارا کردار مان رہی ہے, اور دنیا کو یہ پتہ بھی ہے کہ پاکستان کس حد تک اس معاملے کو لے کے آگے بڑھا ہے, اور کس حد تک ہم نے اپنا جو ایک کیپٹل ہے اس کو ہم کنزیوم کر رہے ہیں, اور دونوں اطراف کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں. مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں, چین کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. تو ہمارا کردار, اور خاص الخاص سی ڈی ایف جو ہیں جنرل عاصم منیر, ان کا جو کردار ہے, فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے, اس کے اوپر ساری دنیا اب کالم کر رہی ہے. مطلب یہ ایک واحد ایسا عمل ہے, میں نہیں دیکھ رہا کہ کسی بھی طرف سے اس کو کہیں کوئی شک کی نگاہ سے یا کسی نے کوئی کریٹیکل کالم لکھا ہو کہ خدا نخواستہ پاکستان اس میں کوئی خود اپنے کو فائدے کے لیے کر رہا ہے. ہم پوری دنیا کے فائدے کے لیے, ہمارا فائدہ تو ہے ہی ہے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو اس جنگ سے بچایا جائے. ٹھیک ہے چوہے صاحب, پاکستان کی کوششیں کاوشیں ظاہر ہے کہ وہ ستائش کے مستحق ہیں, اور جس طرح سے ہم نے جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا, اور آپ اپنی بساط سے بڑھ کر مزید کر رہے ہیں. تو یور تھاٹس آن دیٹ چوہے صاحب؟ نہیں, اس میں ایک اور ایڈ کر لینا پلیز. جو چیف فیلڈ مارشل جو ہے عاصم منیر, وہ کیوں نیگوشیشن کر رہے ہیں, دوسرا کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو ملٹری مائٹ ہے, جو وہ اس کی طاقت ہے, اور جو اس نے انڈیا کے مقابلے میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا, وہ بھی شامل ہے. کہ وہ مطلب ہے کہ ڈنڈے سٹے تو بھی لیس نے. ایوری باڈی ہیز ٹو لسن ٹو پاکستان ویری بڑی سیریسلی. پاکستان کی بات میں وزن ہے, اس لیے آرمی چیف وہ سارے مذاکرات کرا رہے ہیں, ورنہ کون پوچھتا. اور کوئی افغانستان یا بحرین یا دوسرے چوتھے ملک کیوں نہیں کرا رہے, ایون انڈیا کیوں نہیں کرا رہا؟ تو یہ پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے, اور سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کا کریڈٹ ہے. اینڈ یہ اٹ گوز وداؤٹ سینگ. اب آ جائیں کہ معاہدہ ابھی کیوں نہیں ہو رہا. اب وہ نئے ایشوز انہوں نے بیچ میں اپنی مرضی کے اور یہودیوں کی مرضی کے ایڈ کرنے شروع کر دیے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. یعنی جدھر ایران, اسرائیل, امریکہ کے مذاکرات تھے وہ پاکستان نے کامیاب کرا دیے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اسرائیل عربوں کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی گڈ مڈ کر رہے ہیں, باقی اسلامی دنیا کو بھی بیچ میں لانا چاہتے ہیں. تو اٹ مے ڈریگ آن فار اے وائل اور فار انڈیفینٹ پیریڈ. لیکن جو پازیٹیو چیز ہے, بائی ناؤ فار 2 months دیر از اے سیز فائر.
اوکے یعنی جو مسلسل چل رہا ہے اور اس کی کوئی وائلیشن رپورٹ نہیں ہوئی. اور اب وہ نہ بلاکیڈ کی بات ہو رہی ہے، نہ ہرمز کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پر بمباری کے ذریعے وہ تہذیب کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کافی فاصلہ طے ہو گیا ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو پاکستان اینڈ آل دوز ہو آر لسننگ ٹو پاکستان. ٹھیک ہے.